قابل احترام وفاقی وزرائے کرام، محترمہ شارجی افیر، محترمہ پینگ، چینی سفارت خانہ اور انتہائی قابل احترام گوادر میں پاکستانی بھائیوں، چینی بھائیوں اور بہنوں، سرکاری افسران، لا انفورسنگ آفیسرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں گوادر میں حاضر ہوا ہوں اور یہاں پر ہم نے پہلے گوادر میں جو تعمیراتی کام ہو رہا ہے اس کا ہم نے فضائی دورہ کیا اور گوادر ہوائی اڈہ جو کہ حکومت چین کی گرانٹ سے تعمیر کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح گوادر میں دوسرے ترقیاتی کام، ان کا ہم نے جائزہ لیا۔ اور آج ایسٹ بے جو چین نے موٹر وے بنائی ہے بہت عمدہ کوالٹی کی، اس کا ہم نے آج افتتاح کیا اور یہ مکمل ہو گئی ہے، اور اس سے یہ ایسٹ بے لنک مل جائے گا ہائی وے کو، جو کہ کراچی تک یہاں سے جو سامان ہوگا اس کو وہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اس سے آگے لنک کر دیں گے۔ اسی طریقے سے گوادر میں چین نے ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ کا بھی یہاں پر انہوں نے انتظام کیا ہے، اور یہاں ایک ہسپتال بھی بنایا ہے، اور گوادر میں بسنے والے جو پاکستانی یہاں پر خاندان ہیں ان کے لیے 3200 گھرانوں کے لیے چین نے شمسی توانائی سے چلنے والے سولر پینلز وہ مہیا کیے جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ ہمارے چینی بھائیوں اور بہنوں کو بہت عمدہ سیکورٹی مہیا کر رہے ہیں، جس کے لیے میں ان تمام چینی بھائیوں کا، پاکستانی دوستوں کا، افسروں کا، وزراء کا، لا انفورسنگ ایجنسیز کا اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ان تمام کاموں کے لیے پوری تندہی سے اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں۔ آج میں نے پہلے جناب احسن اقبال صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں، اس سارے کام کی نگرانی وہ کر رہے ہیں، اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ اور دوسرے ہمارے جو محترم وفاقی وزراء ہیں، مولانا اسد صاحب، نواب زادہ ذہن بگٹی صاحب، بودانی صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی، اور محترمہ پینگ جو چارج افیئر ہیں، اور ہمارے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ آفیسرز کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی، اور ساری یہاں پر جو ترقیاتی کاموں کا ہم نے جائزہ لیا، اس کے اوپر گفتگو کی۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ کام کی رفتار تسلی بخش ابھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی تک
گوادر ایئرپورٹ مکمل نہیں ہو سکا، اور مجھے یاد ہے 2017-18 میں 2017-18 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور ابھی تک یہ تعمیر کے مراحل طے کر رہا ہے، حالانکہ یہ 100% چین کی صدر جناب شی جن پنگ اور پریمیئر لی نے ایک گرانٹ کے طور پر تحفہ ہمیں عطا کیا ہے، اور اس کو بھی ہم مکمل نہیں کر پائے۔ اسی طریقے سے گوادر کے عوام کے لیے پینے کا پانی جو ہے وہ ابھی تک مکمل طور پر وہ مہیا نہیں کیا جا سکا، اور آج مجھے یہ بتایا گیا کہ اب 3rd فیز میں یہاں پر جو واٹر پائپ جو ہیں وہ بہت ایک پرانے زمانے کی لگی ہوئی ہیں، ان کو تبدیل کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات سامنے لائی گئی کہ جو پانی کا جو ذخیرہ ہے وہ بسا اوقات اس میں کمی آ سکتی ہے، لہذا بطور ایک فال بیک پوزیشن کے آلٹرنیٹ آپشن کہ ہمیں ڈیسلینیشن پلانٹس لگانا ہوں گے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے کہ بھئی آپ نے اربوں روپے تو اپنا ذخیرہ اندوزی میں خرچ کر دیے، پانی کا ذخیرہ کیا ہے، اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر پانی کی کبھی کسی وقت سیزن میں کمی ہوتی ہے تو ہمیں پھر ایک ڈیسلینیشن پلانٹ لگانا پڑے گا، جس کے اوپر بھی اربوں روپے خرچ ہوں گے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ پہلی فرصت میں یہ ڈیسلینیشن پلانٹ لگ جاتے اچھے سستے زمانوں میں، اور آج گوادر کے ہر گھر میں پینے کا پانی مہیا ہوتا۔ اسی طریقے سے جو یہاں پر بجلی کی جو یہاں پر قلت ہے، اور ایران سے جو بجلی لانے کا منصوبہ ہے اس کے لیے ٹرانسمیشن لائنز بچھائی جانی ہیں، اور دوسرے جو وہاں پر سٹیپس ہیں وہ لیے جانے ہیں، جس کو کئی سال لگ گئے ہیں۔ اور اب مجھے جناب وزیر اعلیٰ صاحب بتا رہے تھے کہ اس کے لیے اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے ابھی چند مہینے پہلے یہ منصب کا حلف لیا ہے۔ اسی طریقے سے اور جو دوسرے معاملات ہیں وہ سست روی کا شکار ہے۔ تو آج میں نے ٹارگٹس فکس کیے ہیں، جناب احسن اقبال صاحب کو میں نے گزارش کی ہے کہ تمام جو متعلقہ جو افسران ہیں اور وزراء کو وہ فوری طور پر ان سے میٹنگ کریں، اور میٹنگ کر کے ٹائم لائن کے ساتھ ہر منصوبے کی تعمیر کا وقت مقرر کریں۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ جان کر افسوس ہوگا کہ گوادر پورٹ، جس کو دنیا کی جتنی بھی ڈیپ سی پورٹس ہیں ان میں یہ بھی پورٹ شمار ہوتی ہے اور شمار کیا جاتا رہا، لیکن شومی یہ قسمت دیکھیں کہ اس عرصے میں ایک تو کوئی زیادہ جو بزنس نہ ہو سکا اور شپس زیادہ نہ آئے، اس کی وجوہات ہیں وہ میں نے ڈسکس کی ہیں کہ بزنس ماڈل، اور پھر جو گوادر پورٹ کی جو اتھارٹی ہے ان سے بھی بات ہم کریں گے اور ابھی کریں گے، لیکن اس کی ڈریجنگ نہیں ہوئی، اور چونکہ ڈریجنگ نہیں ہوئی تو سلٹنگ ہوئی اور جو ڈیپتھ ہے وہ کم ہو گئی، اور جو ہیوی شپس ہیں اب وہ یہاں پر نہیں آ سکتے تا وقت کہ اس کی ڈریجنگ کی جائے اور جو ڈیپتھ جو ہے اس کو ریسٹور کیا جائے۔ یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ آج میں نے گوادر پورٹ پہ میں نے ڈسکس کیے ہیں، اور اس کے لیے
میں چاہوں گا کہ وار فوٹنگ کے اوپر ہم اس کے اوپر اقدامات اٹھائیں۔ یہاں پر چونکہ میں ایک پبلک گفتگو کر رہا ہوں اور شاہ جی حفیظ بھی تشریف فرما ہیں اور چینی کمپنیاں بھی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے ڈی سیلینیشن پلانٹ، چھوٹا پلانٹ پورٹ پہ اپنی ضرورت کے لیے لگایا۔ اور اب اگر ہمیں گوادر کے لیے، عوام کے لیے آلٹرنیٹ آپشن بنانی ہے تو میں یہاں پر جنہوں نے یہاں پہ یہ ڈی سیلینیشن پلانٹ لگایا ہے، چارج افیئرز بھی تشریف فرما ہیں، میری یہ تجویز ہے کہ G2G ماڈل کے تحت اس گوادر شہر کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹس لگانے کے لیے ہم فی الفور بات چیت شروع کریں اور مزید وقت ضائع کیے بغیر اس کے اوپر عملی اقدامات اٹھانے جانے چاہیے، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے جناب احسن اقبال صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ فوری طور پر اس کے اوپر اقدامات اٹھائیں۔ رہی بات بجلی کے حوالے سے، تو ایران سے اگر بجلی ہم لا سکتے ہیں تو بہت خوشی ہوگی اور بہت اچھی بات ہے، لیکن کئی سال سے یہ منصوبہ بہت تاخیر کا شکار رہا ہے۔ میری آج تجویز ہے، چائنا کی یہاں پہ شاہجی حفیظ تشریف فرما ہیں اور وہ کمپنی جنہوں نے گوادر میں 3200 گھروں کے لیے سولر پینلز عطیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر تقسیم کیے ہیں، وہ کمپنی اور دوسری کمپنیوں کے ساتھ مل کر بات ہونی چاہیے اور ایسا بزنس اور فائنینشیل ماڈل ہم بنائیں۔ میں نے احسن اقبال صاحب کو میں نے گزارش کی ہے کہ فوری طور پر جو ایک گوادر میں رہنے والا ایک گھرانہ مثال کے طور پر اگر بجلی کا 400 یا 500 روپے کا بل ادا کرتا ہے ماہانہ، یا 1000 روپے یا 2000 روپے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ بجائے یہ بجلی کا بل وہ سارا سال ادا کرتا رہے، اس گھرانے کو اور ان ہزاروں گھرانے کو ہم بینکوں کے ذریعے ہم رقوم دلوائیں گے اور ایک انتہائی شفاف طریقے سے بڈنگ کے ذریعے ہم چین کی کمپنیاں یا دوسرے ممالک کی کمپنیاں وہ کھلی شفاف بولی کے تحت وہ ان گھرانوں کے لیے ایک اچھے معقول جو سائز کے جو سولر پینلز ہیں، جن میں گھر کے 2-3 بلب بھی جل جائیں، پنکھا بھی جل جائے، اور پھر اگر فریج ہے چھوٹا موٹا وہ بھی کام کرتا رہے، تاکہ سودا سلف وہاں پر ایک خاص ڈگری پر وہ موجود رہے، پروٹیکٹ رہے۔ تو یہ ہزاروں سولر پینلز جن کی کارکردگی وہ اس کی گارنٹی ہو، اور پھر جب یہ پروکیور کر لیے جائیں اور ان گھرانوں میں لگ جائیں تو وہی کمپنی کم از کم 5 سال کے لیے آفٹر سیل سروس کا ایگریمنٹ ہو، اور وہ ان کو، تاکہ گھر والوں کو یہ تکلیف یا یہ ایک احساس نہ ہو کہ اگر خرابی ہوئی تو کون ٹھیک کرے گا، تو یہ آفٹر سیل سروس وہی سپلائرز کمپنی وہ مہیا کرے گی۔ ایک یہ ماڈل ہے۔ دوسرا ماڈل یہ ہے کہ گوادر میں 100 یا 150 میگا واٹ کے مختلف جگہوں پر گوادر اور ساتھ والا جو ضلع ہے جی نہیں ابھی وہ بات کر رہے تھے ہم گوادر اور ایک اس کے ساتھ تربت بھی تھا اور پسنی بھی، یہ جو ملکہ علاقے ہیں ان کے لیے ہم سولر پارکس لگا دیں اور آف گریڈ بجلی وہاں کے رہنے والوں کو مہیا ہو، تاکہ
وہاں پر بجلی مہیا کی جائے اور اسی کمپنی کو وہ پیمنٹ دیں فی گھرانہ جو بھی بجلی کا خرچ ہوگا، ایک اچھے شفاف طریقے سے ہر چیز طے ہو جائے گی. تو آف گریڈ وہاں پر سولر پلانٹس لگ جائیں اور ان شہروں اور قصبوں میں بجلی مہیا کی جائے، یہ شمسی توانائی کی، اور وہاں سے جتنے وہاں پر گھرانے ہیں جو بجلی استعمال کریں گے تو وہ بل ادائیگی اس کمپنی کو دے دے گی. یہ ہے وہ دو طریقے کے ماڈلز جو کہ فی الفور ہم یہاں پر لانچ کریں گے. تو انشاءاللہ یہاں پر بجلی کا مسئلہ دیر پا اور لانگ ٹرم بنیادوں پر انشاءاللہ یہاں پر حل ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہاں پہ جو ڈریجنگ ہے وہ پورٹ اتھارٹی کے ساتھ میں نے احسن اقبال صاحب کو کہا ہے کہ مل کر یہ سمندر کی جو ڈریجنگ کرنی ہے پورٹ اتھارٹی کے ساتھ مل کر طے ہو جائے گا. اور پورٹ اتھارٹی اگر ڈریجنگ کر دے تو ہمارا جو 9% یا 10% جو ہمارا شہر ہے وہ سالانہ اس میں سے اس کی کٹوتی ہوتی رہے گی. یہ بھی ایک ماڈل ہے. ہم خود بھی اپنے وسائل سے 4-5 ارب روپے خرچ کر کے انشاءاللہ ڈریجنگ کر سکتے ہیں. مگر کیا کیجئے گا کہ ماضی کی اس غفلت کا نہ ڈریجنگ ہوئی اور اس سے سارا معاملہ بالکل رک گیا اور تعطل کا شکار ہو گیا. یہاں پر جناب چیف منسٹر صاحب نے اور بھی مسائل کا ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر جو کسٹمز کی بات کی ہے وہ میں نے نوٹ کر لی ہے اور میں نے احسن اقبال صاحب کو گزارش کر دی ہے کہ وہ فی الفور اس کے اوپر وہ میٹنگ کریں اور جو آپ کے جائز مطالبات ہیں ان کو فوری طور پر ان کو یہاں پہ حل کروایا جائے. اس کے علاوہ یہاں پر جو فشرمین ہیں یا ہمارے مچھیرے بھائی، ان کے لیے ان کی جو کشتیاں ہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے، ان کے لیے ان کو ایک انجن درکار ہے اور یہ کوئی 2000 یہ کوئی کشتیاں بنتی ہیں. میں یہاں پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ان 2000 ایسا آپ نے مجھے 2000 فرمایا تھا چیف منسٹر صاحب، آپ نے 2000 کہا تھا. پہلے یہ فیصلہ کر لیں، اس طرح کر لیتے ہیں کہ 20,000 یا 2,000 کی بحث میں نہیں پڑتے. ہم ایک کرائٹیریا بنا لیتے ہیں کہ ان دی آرڈر آف میرٹ کہ سب سے زیادہ ڈیزرونگ کون سے گھرانے ہوں گے مچھلیاں پکڑنے والے.